ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری، سبحان یعنی اللہ پاک، اللہ پاک، یہ سبحان یہ صفات ہے اللہ کی، تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب آئیے جو ہے اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کہا جو عقل میں نہ آئے وہی تو جو ہے معراج ہے، وہی تو معجزہ ہے جو عقل میں نہ آئے، اور تمام معجزات میں سے حضور کا یہ عظیم معجزہ ہے معراج، معراج یہ عظیم معجزہ ہے میرے آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پاک ہے وہ ذات، لے جانے والی ذات دیکھیے اللہ کی ذات ہے اور جانے والے مصطفیٰ ہیں۔ میرے رب کو معلوم تھا کچھ ایسے بندے ہوں گے جو اعتراض کریں گے، تو اس لیے رب نے فرمایا جانے والے کو نہ دیکھ بلکہ بلانے والے کو دیکھ۔ بلا کون رہا ہے اپنے بندے کو، بلا کون رہا ہے؟ اور حضور کی معراج، اللہ اکبر، میرے آقا کی معراج سنیے، مسجد حرام سے مسجد حرام سے اقصیٰ تک جانا یہ نص قطعی یعنی جو ہے نص قرآنی سے ثابت ہے میرے پیارے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جو معراج ہوئی یہاں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ تک جانا یہ نص قطعی سے ثابت ہے یعنی قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے میرے آقا نبی ایسے اور نبی، ان کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ حضور مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں؟ یہ تمام کے تمام نبی وہاں پہنچ گئے مسجد اقصیٰ میں، اور مسجد اقصیٰ کی چوڑائی اس وقت کوئی زیادہ نہیں تھی، 100 آدمی سے زیادہ اس میں نہیں آ سکتے، مگر یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس میں جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے، جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے، اور نماز کس نے پڑھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ تو جو تمام نبی مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ زندہ ہیں، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور جب نبی زندہ ہے تمام، تو نبیوں کا نبی کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ میرے آقا کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ اب دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اللہ تعالیٰ اب جو ہے دوسری بات کہ اپنے نبی کا پاور، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے نام تو سنا ہوگا، آپ نبی تھے، بادشاہ تھے، نبی تھے، اور آپ کے زمانے کا آپ کا ایک صحابی، آپ اپنی محفل لگائے ہوئے تھے، آپ نے اپنی محفل میں فرمایا کہ جو ہے کوئی ہے جو تخت بلقیس لے آئے۔ تخت بلقیس کوئی ڈبیا نہیں تھی جو جیب میں رکھ کے لانا تھا، بلکہ جس کی چوڑائی 60 ہاتھ اور لمبائی 80 ہاتھ اور کئی ہاتھ موٹا تھا، اور 1 مہینہ سفر کرتے تب جا کے وہاں پہنچتے، صرف ٹچ کرنا ہوتا تو 2 مہینے لگ جاتے، اور اتنا بھاری بھرکم تخت بلقیس لانا تھا۔ ایک جنات کھڑا ہوا، کہا حضور یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے، کوئی ہے تو جو ہے آپ کے زمانے کے اور آپ کے صحابی آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں لا سکتا ہوں، وہ بھی آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی اور میں تخت بلقیس پہلے لا سبحان اللہ۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی پاور دیکھیے، اور جو ہے
ان کی طاقت دیکھیے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحابی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی آنکھ بعد میں جھپکی اور تختے بلقیس پہلے لا کے جو ہے موجود کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے مقتدیوں کی اتنی طاقت، روحانی طاقت اللہ نے بخشی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تختے بلقیس لے آئے. تو بتائیے جو ہے جس نبی کا صحابی اتنی پاور رکھتا ہے، اس نبی کا امام کتنی پاور رکھتا ہوگا، کیونکہ وہ نبی تو مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے تھے. تو میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معراج پہ آپ نے واقعات سنے. اب میں آئے آپ کے سامنے جو میرا انداز ہے بولنے کا، اس انداز میں کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کر بولے سبحان اللہ، اور مچل کر بولے سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا. میرے آقا پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی کاوشیں کی ہے، تب جا کے یہ اسلام ہم تک ملا ہے، تب جا کے ہم کو کلمہ نصیب ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں اسلام پھیلا رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے. میرے آقا نے برداشت کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی. میرے آقا نے برداشت کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا گیا. میرے آقا نے برداشت کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے گلے میں رسی پھنسائی گئی. میرے آقا نے برداشت کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ برداشت کیوں کیا؟ یہ برداشت کیوں کیا؟ کیونکہ میرے حضور کو معلوم تھا میرا اسلام صبح قیامت تک پھیلے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گے. واہ 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 واہ. اسلام ایسے نہیں ملا میرے پیارے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا نہ شجر نہ حجر نہ دریا نہ درخت نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے کسی کی پوجا نہ کی جائے، ولی اللہ، صرف اللہ کی پوجا کی جائے. بے سوا. جی نہیں. ایک علامہ صاحب آئے تھے اور اپنی بیتی بتا رہے تھے. ہاں کہ جب میں آگرہ سے چلا تو میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. تو ایک شخص نیند ہی میں تھا، کہا سبحان اللہ. کہا مردود، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے. ایک چچا میاں تھے، وہ بھی نیند میں تھے. کہا نعرہ تکبیر. وہ نعرہ لگانے لگے. وہ سمجھے حضرت کی بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. تو میرے پیارے اپنی توجہ میری طرف کریں. کچھ ایسے ہی مولانا صاحب آئے تھے، حضرت سے کہا جا رہا تھا بار بار حضرت کچھ بیان کر دیجئے، اسلام بہت پیچھے ہے. تو کہا کیا بیان کریں؟ اسلام جو ہے کیا بیان کریں، اسلام بہت پیچھے ہے. حضرت نے بھی کہا. تو ایک شخص کا نام تھا اسلام سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. وہ سمجھے جو ہے مجھے کہہ رہے، وہ تھوڑا اٹھے آگے آگے. پھر کہا کہ حضرت تھوڑا سا ہی بیان کریں اتنی دور سے. کہا کیا بیان کریں، اسلام بہت پیچھے ہے. وہ بیچ میں آ گیا. تیسری مرتبہ جب کہا گیا حضرت تھوڑا سا ہی بیان کریں، کیا بیان کریں، اسلام بہت پیچھے ہے. وہ سامنے آ گیا. چوتھی مرتبہ جب کہا گیا حضرت بیان کر دیجیے، تو جیسے کہا اسلام، کہا بس مولانا صاحب میں پیچھے تھا، بیچ میں آیا، آگے آ گیا، اب کیا اسٹیج پر چل جاؤں؟ اسلام بہت پیچھے. عبد الرحمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الکلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں، اسلامی نظر آ رہے. اور ایسے ایک عالم صاحب تھے، بہت دیر سے بولے اور مائک نہیں چھوڑے تھے جیسے ہم. تو ایک چچا میاں جو ہے علاقے ٹہل رہے تھے. تو مقرری صاحب نے کہا چچا میاں بیٹھ جائے، آپ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کہا جو ہے بس آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ بولیے. میں تو اسے تلاش رہا ہوں جو تم کو لے کر آیا. میں تو اسے تلاش رہا ہوں جو تم کو لے کر آیا. تو میرے پیارے توجہ کے ساتھ، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. آج ہم مستیوں میں وقت گزارتے ہیں، رات دن ہمارا کہا جاتا ہے. ہم نے غور کیا؟ نہیں غور کرتے ہیں. موبائل دیکھیے 75 مرتبہ نکالے
کریں گے, اس کو صاف کریں گے. اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو اس کو دکان میں جا کے دوسری اسکرین اس پہ لگوائیں گے, دوسرا شیشہ اس پہ لگواتے ہیں. اور موبائل سے بڑا پیار ہے, کوئی میسج آ گیا تو اس کے دیکھے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا ہے, اور بار بار ہم دیکھتے رہتے ہیں موبائل کو, یہاں تک کہ 2 بج جاتے ہیں رات میں, 3 بج جاتے ہیں, 4 بج جاتے ہیں, مگر موبائل دیکھنا بند نہیں ہوتا ہے. بتائیے, اور موبائل سے خرابیاں کتنی ہیں, آپ ذرا اچھائیاں ہیں اس کے ساتھ خرابیاں بہت ہیں, اس میں خرابیاں بہت ہیں. اور موبائل کا ناجائز استعمال میرے پیارے جس طریقے سے آج استعمال کیا جا رہا ہے, اس موبائل کو بار بار کھولتے ہیں, جبکہ موبائل کھولنے پر ثواب نہیں ملتا. یہ ملتا ہے جب اس میں قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, یا نعت سنیں گے تو ثواب ملے گا, یا تقریر سنیں گے تو ثواب ملے گا. ایسے ثواب نہیں ملتا, مگر قرآن کو کھول لے تو ثواب مل جائے گا. وہ قرآن جو میری ماں اپنی شادی میں لے کے آئی تھی, اس کو جو ہے وہ ابھی کام میں زینت بنی رکھی ہے, اس کو ہم کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. جبکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے, قرآن کا جو ہے 10 حرف پڑھنے پر, ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے, اور 20 حرف پڑھنے پر 200 نیکی لکھی جاتی ہے. اس قرآن کو گرد جمی ہوئی کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور موبائل کو 75 مرتبہ کھولیں گے, بار بار دیکھیں گے. آئیے, حضور مولا علی کا واقعہ, ایسے اسلام نہیں پھیلا. میرے پیارے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے یا رسول اللہ, اور مچل پر بولے یا رسول اللہ, یا علی, بولے یا علی, یا علی. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور میرے آقا فرماتے ہیں ارا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے, جسے علم کی تمنا ہو وہ علی کے پاس چلا جائے. مولا علی کا وہ مقام ہے, شیر خدا ہے, نبی کے داماد ہے, فاطمہ کے شوہر ہے. مولا علی کسی جنگ سے واپس آتے ہیں, کسی جنگ سے واپس آتے ہیں, اور 7 دن سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا, آپ کو شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی. آپ جو ہے گھر آتے ہی سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, جواب آتا ہے وعلیکم السلام. مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ ذرا گھر کے اندر جاتی ہے, ایک گلاس پانی لاتی ہے, اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے. مگر آج کی عورتیں, یہ پہلے کا دستور تھا, جب شوہر کہیں باہر سے آتا تو جو ہے عورتیں پانی پلایا کرتی تھی, مگر آج کی عورتیں سب سے پہلے ہاتھ میں دیکھتی ہیں کچھ لائے کہ نہیں لائے, اور کہاں تھے, اتنی دیر کیوں لگی, اللہ اللہ. مگر وہ فاطمہ الزہرا آتی, پہلے پانی پیش کرتی ہے اپنے شوہر کو, اور شوہر کا مقام بتاتی ہے. حضرت مولا علی پانی کو نوش کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ الزہرا گھر کے اندر جاتی ہے, سسکیاں لے کر رونے لگتی ہے, اور کہتی ہے رب حضور, اے رب قدیر, مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. آج میرے شوہر نے مجھ سے کھانا مانگا اور میں کھانا نہ پیش کر سکی, مجھے معاف فرما دے اللہ. ابا حضور نے کہا تھا بدائی کے وقت کہ علی کا دل نہ دکھانا, آج میں نے علی کا دل دکھایا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. مولا علی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رو رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں اے فاطمہ کیوں روتی ہے؟ عرض کیا اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے, آج 4 دن سے گھر میں فاقے ہوئے, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. مولا علی پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, یہ علی ہے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اللہ. اسی اسنا میں, اسی درمیان میرے آقا تشریف لے آتے ہیں, اور میرے آقا آتے ہی فرماتے ہیں کہ اے
اے فاطمہ کیوں روتی ہے؟ فاطمہ زہرا ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے ابا حضور مجھے معاف کر دے، آج میرے شوہر نے مجھ سے کھانا مانگا اور میں کھانا نہ پیش کر سکی کیونکہ 4 دن سے فاقے ہو رہے۔ مولا علی سے پوچھا علی تو کیوں روتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو 7 دن سے کھانا نہیں کھایا مگر اس کا فکر نہیں ہے، مگر اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ کل جب تاریخ مرتب ہوگی، جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو ہے تاریخ لکھی جائے گی اور ایک آنے والی آپ کی امت ہوگی تو کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ مولا علی بھوک کی وجہ سے روئے تھے، بلکہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت اس واقعے کو یاد کر لے کہ اسلام میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ مصیبت بھی آتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پریشانی دیتا ہے تو اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اس کا مرتبہ اونچا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، علی نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، مجھے آج 14 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے آج 14 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میرے آقا نے اس کے لیے کیا، اپنی امت کے لیے کیا۔ اللہ اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امی آئے، ایک براق لے کر آئے، ایک سواری لے کر آئے، اس سواری کا قد گدھے سے جو ہے کچھ اونچا اور خچر سے کچھ نیچا تھا، اس پر میں سوار ہوا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ گیا جہاں پر نبیوں کے گھوڑے اور جو ہے جانور باندھے جاتے تھے، وہی حلقے سے اپنے جانور کو باندھ دیا۔ اس کے بعد میں نے نبی جو ہے نبیوں کی جماعت یعنی نماز پڑھائی۔ ہم کو ایک پوائنٹ نوٹ کریے کہ ہم کو جب نماز ملی تو ہم نماز پڑھنا سیکھا، جی جی ہم کو جب نماز ملی تو ہم نے نماز پڑھنی سیکھی، ہم نے نماز پڑھی اور میرے نبی نے پہلے پڑھا دی، میرے نبی نے پہلے پڑھا دی۔ اس سے بتا دیا کہ نبی کا جب تم کو نماز ملی تو آپ نے نماز پڑھی اور میرے نبی نے پہلے پڑھا دی۔ پتا چل گیا کہ امتی کا مرتبہ ہے، نبی کا مرتبہ نبی کا مرتبہ اور ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، اس کے بعد جبریل امی لے کے چلے، پہلے آسمان پر، آسمان کے پاس پہنچے اور کہا گیا دروازہ کھولا جائے۔ آواز آئی کون؟ جبریل امی فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے، پہلے آسمان کا میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مرحبا فرماتے ہیں اور دعائیں خیر فرماتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے کر چلے، وہاں پہنچے ہیں دوسرے امی نے کہا دروازہ کھولا آ جائے۔ آواز آئی آپ کون؟ کہا میں جبریل امی۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ دوسرا آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہاں دو چچا زاد خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ بن زکریا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، اس کے بعد دعائیں خیر فرمائی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں، دروازہ آسمان کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں دروازہ کھولا جائے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے۔ کہا کیا بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات
मुलाकात होती है, आप मरहबा फरमाते हैं, दुआए खैर फरमाते हैं। उसके बाद चौथे आसमान की तरफ चलते हैं तो वहां पर जो है चौथे आसमान पर पहुंचते हैं तो वहां पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, उन्होंने भी दुआए खैर फरमाई। उसके बाद पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ऐसे ही छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ऐसे ही सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे। बैतुल मामूर क्या चीज है? वो है कि जहां पर 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते रहते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है, फिर वहां से मेरे आका फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा गया। सिदरतुल मुंतहा वो दरख्त है कि जिसके पास मेरे आका फरमाते हैं उसके जो पत्ते हैं वो हाथी के कान से भी बढ़कर हैं। मेरे आका फरमाते हैं वहां जिब्रील अमीर रुक जाते हैं और कहते हुजूर बस मेरी रसाई यही तक है। इब्तिदा तो ऐसी है इंतहा खुदा जाने। और जिब्राइल सिदरा से आगे बढ़ते चल जाते, जिब्राइल सिदरा से आगे बढ़ते चल जाते, मुस्तफा के तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप लोग 5-10 मिनट और देंगे ना? 5-10 मिनट जी, जी, इजाजत है? अगर इजाजत हो तो परेशानी हो तो उठा जाए सलातो सलाम दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अब सिदरा से आगे बढ़ते रफ रफ सवारी पर, फिर उसके आगे मकाला मक्का के आगे अल्लाह ताला अपने कुर्बे खास में बुलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की थी अल्लाह से कि ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया लम तरानी मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह उन्होंने जिद की तो अल्लाह ने अपने तजल्ला का एक अक्स जो है थोड़े दूर पर डाला, उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपके आंखों के नूर का ये आलम हो गया कि आपके आंखों पर अगर लोहे का नकाब डाला जाता वो जल जाता, लकड़ी का नकाब डाला जाता वो भी जल जाता, जो देखता वो जल जाता। आंखों पर आपने बुजुर्गों का जो एक मुबारक जलाया था कपड़ा, उसको आग पे रखा तो उससे ये हुआ कि वो नहीं जला। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम घर गए और हजरत सफूरा आपकी बीबी उससे जो है फरमाया कि आप मुझे देखने की कोशिश ना करना वरना आंख तुम्हारी फूट सकती है, आपकी आंख बह सकती है। मगर वो नहीं मानती, कहती मैं भी देखना चाहती, मैं भी देखने चाहती हूँ। तो उन्होंने भी देखा, उनकी आंख बह गई, फिर दूसरे आंख देख वो भी आंख बही। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनकी आंख अच्छी हो गई। तमाम नबी तमाम मोजज़ा लेकर आए मगर मेरे आका सरापा मोजज़ा बनकर आए, मेरे आका सरापा मोजज़ा बनकर आए। ऐ लोगों आखिरी बात मैं जान रहा हूँ आप कल भी जगे हैं, आज भी जग रहे हैं, इसलिए आज नींद में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तकरीर भी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेट दे रहा हूँ। मेरे प्यारे आखिरी बात जो अहम बात है वो ये है कि मेरे आका जो नमाज का तोहफा लेकर आए थे मेरा से, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की। कितनी? 50 वक्त की। मगर जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। मेरे आका अल्लाह की बारगाह में गए और 9 मरतबा गए, एक मरतबा अपने लिए गए, 9 मरतबा अपने उम्मतियों के लिए गए। वो मक्का में रहकर मुझे याद करे, हम मक्का में रह के अपने नबी को ना याद करें, हम मक्का में रह के अपने नबी को ना याद करें। 9 मरतबा गए, 5 वक्त की नमाज। आप
جو وہابی نزدیک قادیانی نیچر صلح کلی مودودی چکرا تحریہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے مانتے ہیں تو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی. 50 وقت کی نماز پڑھو تمہاری رانی مر جائے گی, جو ہے تمہاری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی, بسترا گول ہو جائے گا, 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے اللہ کی بات. یہ رسول اللہ کا کرم ہے. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرمایا تمہاری امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, وہ پڑھیں گے 5 مگر میں انہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نماز کی پابندی, جو ایک وقت کی نماز, آخری بات ہے, جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ 80 سال جہنم میں جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کی حد تک, علماء فرماتے ہیں کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. بتائیے کفر کے قریب. اب نماز, کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز سے دور ہے. بتائیے جب ہم نماز سے دور رہیں گے, قرآن کی تلاوت سے دور رہیں گے, تو کیا ہمارے گھر میں برکتیں اتریں گی؟ نہیں اتر سکتی ہے. نمازوں کی پابندی کریے, قرآن کی تلاوت کریے. موت برحق ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم کل تمہاری باری ہے. یہی ناک ہوگا, اس میں جو ہے روئی ٹھوس دی جائے گی. یہی پیر ہوگا, ہمارے انگوٹھے میں دھاگے باندھ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اس وقت کا المیہ کیا ہوگا؟ جب قبر میں اتار دیا جائے گا, تنہائی ہوگی, کوئی کسی کا نہ ہوگا, کوئی نہ یار ہے نہ مددگار ہے. جو ہے یہ قبر دبائے گی, کبھی جو ہے داہنی طرف سے دبائے گی, کہیں بائیں طرف سے دبائے گی, داہنی طرف سے دبائے گی تو داہنی پسلی بائیں طرف جائے گی, اور بائیں طرف سے دبائے گی تو بائیں طرف جائے گی. اللہ اکبر. طرح طرح کا عذاب کیا جائے گا. کون بچائے گا؟ کون ہمارا حامی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ حامی ہے, میرے مصطفیٰ بتائیں گے. مگر اس وقت بتائیں گے جب تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے, جب نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر چلو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کا وہ ہم تیرے ہیں, اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کر سامنے تو سب کچھ نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو کتنے لوگ آج اس محفل میں وعدہ کرتے کہ انشاءاللہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے؟ کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا لے کہ انشاءاللہ سے نماز پڑھیں گے؟ نعرے تکبیر. ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دیں, قبولیت کا وقت ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن معراج